آسٹروفٹس کہتے ہیں ہماری زمین پر جتنا بھی سونا ہے وہ 4 کھرب سال پہلے ہوئی ان شہابیوں کی وجہ سے ہے۔ اس کی پیدائش ہی تباہی سے ہوئی، اس لیے سونا اتنا مہنگا ہے۔ سونے کی انگوٹھی سے جتنے گھر بسے نہیں، اس سے زیادہ گھر سونے کی وجہ سے تباہ ہو گئے۔ کسی دوسری دھاتوں نے اتنی تباہی نہیں مچائی، نہ ہی اتنا دکھ دیا۔ ان لوگوں کی لسٹ میں آپ کا نام بھی جڑ گیا جو جہان تیمور کے اس چینل کے ذریعے اس سفر کا حصہ ہیں۔ سبسکرائب کریں تاکہ گولڈ کو اپنے لفظوں میں ایکسپلین کر سکیں۔ اگر ہم دنیا کی قیمتی دھاتوں کی بات کریں تو سونا سب سے زیادہ نایاب ہے کہ یہ سونا کہاں سے آتا ہے، اسے کیسے نکالا جاتا ہے اور یہ کیسے بنتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ان سوالوں کے جواب نہیں تو آج آپ جان جائیں گے۔ انسان کی سونے کی چاہت پرانی ہے اور اس کا سب سے بڑا گڑھ جنوبی افریقہ کا شہر جوہانسبرگ ہے۔ اس شہر کا دوسرا نام ایگولی ہے جس کے معنی سونے کے شہر کے ہیں۔ اس کے ساتھ ٹرینڈ آرک ہے جہاں سے پچھلے 130 برس میں 40,000 ٹن سونا نکالا جا چکا ہے۔ یہ دنیا میں آج تک نکالے جانے والے سونے کا نصف ہے۔ نیگولی سے 60 کلومیٹر مغرب میں ہر روز 4,000 مزدور زیر زمین شہر میں اترتے ہیں اور یہاں اس کان میں کام کرتے ہیں۔ اس کان میں کام کرنا ایک تندور میں کام کرنے جیسا ہے۔ اس کے سب سے گہرے مقام میں حرارت 60 درجے سینٹی گریڈ ہے، اتنا گرم کہ یہاں ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ درجہ حرارت کو قابل برداشت حد میں رکھنے کے لیے سرد ہوا کے لیے بڑے پائپ لگے ہیں۔ یہاں پر روزانہ 6,000 ٹن برف لائی جاتی ہے۔ اس کو نمک سے مکس کر کے ایک مکسچر تیار کیا جاتا ہے اور اس کو کان میں پمپ کیا جاتا ہے۔ اس کے اوپر سے گزاری جانے والی تیز ہوا اس کا درجہ حرارت کم کرتی ہے۔ یہ دنیا کی واحد کان ہے جس میں یہ سسٹم استعمال ہوتا ہے۔ یہاں کے پتھر کو پیسا جائے تو 1 ٹن پتھر میں سے چینی کے کیوب کے برابر سونا نکلتا ہے۔ لیکن سونا یہاں پر کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ دنیا کی یہ جگہ سونے کا خزانہ رکھتی ہے؟ اس کے لیے ہمیں بس کچھ ارب سال پہلے جانا پڑے گا۔ آج سے 4 ارب 10 کروڑ سال پہلے زمین پر شہابیوں کی ایک بھاری بمباری کا دور تھا جو 30 کروڑ سال تک رہا۔ اس وقت سیاروں سے بچی باقیات سیاروں میں ضم ہو رہی تھی۔ اس بمباری سے پہلے زمین کا سونا زمین میں اتنی گہرائی میں جا چکا تھا کہ وہ انسان کے پہنچ میں نہیں آ سکتا تھا۔ یہ نئی بمباری زمین کی سطح کے قریب اس کا ذخیرہ لے کر آئی۔ یہ زمین کا آرکین دور تھا۔ خیال ہے کہ اس وقت زمین پر کوئی بر اعظم نہیں ہوتا تھا۔ آتش فشانوں سے مل کر بننے والا چھوٹا سا بر اعظم کاپوال کریٹن آسمان سے آئے ان پتھروں سے اس وقت زمین پر پہنچنے والے سونے کے ذخائر رکھتا تھا۔ 3 ارب سال پہلے دریاؤں نے پتھروں کو کاٹنا شروع کر دیا تھا اور یہ دریا سونے کو بہت بڑے ڈیلٹا تک لے کر جا رہے تھے۔ اگر ایسا ہی چلتا رہتا تو پانی اور وقت اس سونے کو دور تک بکھیر دیتے اور یہاں کبھی بھی سونا اکٹھا نہ ہو پاتا۔ لیکن جوہانسبرگ کی سونے کا شہر بننے کی وجہ اس وقت گرنے والا ایک بڑا شہابیہ تھا۔ اس بھاری بمباری کے ختم ہونے کے 1 ارب سال کے بعد 5 سے 10 کلومیٹر کے درمیان کے قطر کا شہابیہ اس جگہ پر گرا جو آج وریڈ فورڈ کا علاقہ ہے۔ اس سے 300 کلومیٹر کے دہانے کا گڑھا آج بھی یہاں پر موجود ہے۔ اس نے زمین کی سطح کو الٹا دیا۔ اس جگہ سے زمین دھنس گئی جبکہ جوہانسبرگ کے قریب زمین کی گہرائی سے سونے سے بھرا ہوا سٹریٹا سطح کے قریب آ گیا۔ 1886 میں ہاتھ میں چھلنی پکڑے کچھ لوگوں کو اس کے آثار یہاں کی ندیوں سے مل گئے۔ زمین اور کاسموس آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اس کان میں آج سے کچھ سال پہلے سونے کے ذخائر کم ہونا شروع ہو گئے تھے۔
जियोलॉजिस्ट ने इस कान से आगे इसे तलाश करना शुरू कर दिया। यहाँ पर एक साइन लगा है। अब आप इंसान की पहुंच के गहरे तरीन मकाम पर हैं। सतह से 3612 मीटर और सतह समंदर से 2000 मीटर नीचे है। इस जगह पर जमीन की क्रिस्ट का 1/3 हिस्सा गहरा है। इम्पोनिंग कान में 400 किलोमीटर सुरंगें हैं, कई मतरूका हैं। इनमें से कुछ में गैर कानूनी मेहमान घर कर चुके हैं। इन्हें इम्पोनिंग के भूत कानकुन कहा जाता है। तारीख दुनिया की अजीब और खुफिया हस्तियां। इन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन ये लिफ्ट ऑपरेटर को रिश्वत देकर यहाँ पहुँच जाते हैं और इन पत्थरों को ढूंढते रहते हैं जिनको मस्त कर दिया गया हो। इनसे सोना निकालते हैं, खतरनाक तरीके से इस्तेमाल करते हैं, अपने आप को जहरीले केमिकल्स का निशाना भी बना लेते हैं। कई महीने यहाँ पर रहने से, बगैर धूप में निकलने से इनकी जिल्द ग्रे रंग की हो जाती है और इनकी आंखें जर्द पड़ जाती हैं। पूरे खानदान यहाँ बसते हैं। सिक्योरिटी गार्ड कई बार इनको पकड़ कर निकाल देते हैं, लेकिन इनमें से कई अपने साथ मशीन गन्स और असला भी रखते हैं। स्विफ्ट मॉनिटरिंग सैटेलाइट ने 3 जून 2013 को एक ड्रामाई फ्लैश डिटेक्ट किया। ये हाई एनर्जी रेडिएशन लियो के झुरमुट से आई थी। 1 सेकंड के 5वें हिस्से तक जारी रहने वाला ये गामा रे ब्रस्ट हमारी कहकशां के बहुत दूर से आया था। अगले 3 घंटे में एरिज़ोना की बड़ी टेलीस्कोप्स इस तरफ रुख कर चुकी थीं। 9 घंटे बाद न्यू मैक्सिको की बहुत बड़ी रेडियो टेलीस्कोप एरे और इसके बाद हेली टेलीस्कोप और चिली की जेमिनी टेलीस्कोप भी यही देख रही थी। ये 2 कसीफ और मुर्दा न्यूट्रॉन सितारों का तसादुम था। ऐसे सितारे जिनके चाय के 1 चम्मच भर मादे का वजन 5 अरब टन होता है। ऐसे ऑब्जेक्ट जब टकराते हैं तो बड़ी खबर दूर तक जाती है। इससे निकलने वाला मलबा इस कदर गर्म होता है कि एटम मिल जाते हैं, सोना भी बन जाता है। इस वाले तसादम से बनने वाले सोने की मिकदार जमीन के साइज के सियारे से 20 गुना ज्यादा होगी। ऐसे नायाब वाक़े हमारी अपनी कहकशां में 1 लाख साल में और एक बार होते हैं। ज़मीन पर सोना सितारों का तोहफा है। मुर्दा सितारों के तसादम सुपरनोवा के धमाके जो मादे कायनात में बखेर देते हैं। इम्पोनिंग की गहराई में कानकुन कानूनी हो या भूत, जब पत्थरों के बीच में सोने की चमक देखते हैं तो वो इत्तफाक में होने वाले ऐसे वाक़यात की ही बाकियात देख रहे होते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।